السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز دو خطبہ رہتا تھا، یعنی دو خطبہ دیتے تھے۔ یجلس بینہما، دو خطبے کے بیچ میں بیٹھتے تھے۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، دو خطبہ ہوتا تھا اور بیچ میں آپ بیٹھتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ یقرأ القرآن، خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور لوگوں کو دین سکھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت۔ اسی طریقے سے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابو داؤد کے اندر بھی مروی ہے۔ اس کے اندر الفاظ اس طرح ہے: كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصدا وصلاته قصدا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ معتدل ہوتا تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت مختصر، اور اسی طرح آپ کی نماز بھی معتدل ہوتی تھی، درمیانی ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر خطبہ دیتے تھے۔ یقرأ آیات من القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھتے تھے، منبر سے تلاوت کرتے تھے، خطبے کے دوران پڑھتے تھے۔ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ پہلی روایت مسلم شریف کی ہے اور دوسری روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ دونوں روایت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے اور آپ کے خطبے کی تعداد دو ہوتی تھی، بیچ میں آپ بیٹھتے تھے، اور اس بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خطبہ مسنونہ کے بعد یا جو مسنون سورت کی تلاوت سورہ قاف ہے، تلاوت کے بعد یا کچھ بعض آیات ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے جمعہ کے دن منبر سے پڑھا کرتے تھے، خطبہ مسنونہ کے بعد لوگوں کو نصیحت کرنا، اور یہ نصیحت منبر سے ہونا چاہیے، کیونکہ منبر سے جو بات کہی جاتی ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے۔ خطیب کی وہ بات جو منبر سے کی جائے اس کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، اس کی ایک الگ شناخت ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ہی مقام اور اس کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کر کے، قرآن کریم کی آیات تلاوت کر کے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو جمعہ کا جو مشن ہے، جمعہ کا جو مقصد ہے وہ یہی کہ خطبہ میں لوگوں کو دین سکھایا جائے، لوگوں کو نصیحت کی جائے۔ اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، چونکہ ان کی زبان عربی تھی،
اس لیے آپ عربی میں خطبہ دیتے تھے، عربی میں نصیحت کرتے تھے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، تو ظاہر ہے قوم جو زبان جانے گی اسی زبان میں نصیحت کی جائے گی۔ اگر قوم، خطبہ سننے والی جماعت، نماز میں حاضر ہونے والی جماعت عربی نہیں جانتی ہے اور ان کے سامنے عربی میں نصیحت کی جائے تو نصیحت اس کو نہیں کہا جائے گا۔ اس کو نصیحت اس لیے کہ اس نے سمجھا ہی نہیں، سننے کو تو سن لیا لیکن اس میں کیا بات بتائی گئی ہے یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نصیحت کہتے ہیں جس زبان میں لوگ جانتے ہیں اسی زبان میں لوگوں کو سمجھانا، اسی زبان میں لوگوں کو بتانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے، آپ کی نصیحت عربی زبان میں ہوتی تھی کیونکہ وہاں کے لوگ، مدینہ کے لوگ، عرب کے لوگ عربی زبان جانتے تھے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں نصیحت کرتے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں کا مستفاد یہی ہے، دونوں روایتوں کا مطلب یہی ہوا کہ جس زبان کو قوم جانتی ہے اور جمعہ میں حاضر ہونے والی جماعت جو زبان جانتی ہے اسی زبان میں خطیب کو نصیحت کرنا چاہیے۔ یہی خطبے کا مقصد ہے۔ مسجدوں میں عربی زبان میں نصیحت کی جاتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ جو دوسری زبانیں ہیں وہاں میں نصیحت کی جاتی ہے۔ یہی اصل سنت ہے، یہی اصل تعلیم ہے، یہی اصل۔ ایسا نہیں کہ مطلب خطبہ کا جو اول تا آخر مکمل عربی میں ہو، ایسا کہیں نہیں کہا گیا۔ ہاں، ابتدائی حصہ جو خطبہ مسنونہ ہے وہ تو عربی میں ہے، لیکن خطبہ مسنونہ کے بعد جو لوگوں کو سمجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے، دین بتانا ہے، یہ اسی زبان میں نصیحت کی جائے گی جس زبان میں لوگ جانتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہفتے بھر کی یہ روحانی خوراک ہے۔ جمعہ کے خطبے میں جو نصیحت کی جاتی ہے، خطیب جو جمعہ کے دن خطبہ دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے، نمازیوں کے لیے، جمعہ میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک خاص نصیحت ہوتی ہے، ایک خاص تعلیم ہوتی ہے، اور یہ نصیحت سمجھ لیجئے کہ ہفتے بھر کی خوراک ہوتی ہے۔ یہ روحانی ٹانک ہے، دین سیکھنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ سوال یہ کہ مسلمان دین کا علم کیسے سیکھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ عالم بن جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مدرسے میں جا کے پڑھنے کے لیے ایڈمیشن لے لیں؟ ممکن ہی نہیں۔ تو اب دین کا علم لوگ حاصل کیسے کریں گے؟ اس کا یہی حل ہے کہ جمعہ کے خطبے سے لوگ استفادہ کریں، خطیب کی باتوں کو، اس کی نصیحتوں کو سنیں۔ بتائیے جمعہ کے خطبے کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا عجیب تعلیم ہے کہ عام نصیحتوں میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ ابھی جیسے یہاں نصیحت کی جا رہی ہے، کوئی ضرورت کی بات آ گئی تو آدمی بات کر سکتا ہے، اشارہ کر سکتا ہے، سلام کر سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، ٹیک بھی لگا سکتا ہے۔ لیکن جمعہ کے خطبے میں یہ چیز نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبے میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات کر لیں، سلام کر لیں، جواب دے لیں، کوئی بات کرے تو اس کو روک لیں، اس کو منع کر دیں، نہیں کر سکتے۔ بیٹھنا ہے سیدھے، نگاہ خطیب کی طرف ہونی چاہیے، اور بالکل بغور خطبے کے جو حدیثیں ہیں اس میں آپ دیکھیے جمعہ کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ غسل کر کے آدمی پیدل مسجد میں آئے اور مسجد میں امام کے قریب، ممبر کے قریب ہو اور امام کی بات کو غور سے سناؤ، خطبہ غور سے سناؤ۔ غور سے سننے کا مقصد کیا ہے؟ اگر عربی زبان میں خطبہ دے دیا جائے تو غور سے سننے کا کوئی مطلب ہی نہیں، چاہے اس کو غور سے سنیں، چاہے کان لگائیں یا نہ لگائیں، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو غور سے سننے کا جو حکم دیا گیا ہے، اشارہ نہیں کرنا ہے، بات نہیں کرنا ہے، منع نہیں کرنا ہے، سلام نہیں کرنا ہے، سلام کا جواب نہیں دینا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا، جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ خطیب جو کہہ رہا ہے اس کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ جمعہ کے دن خطبے میں آپ 2 خطبہ دیتے تھے اور دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے، اور یہ نصیحت اسی زبان میں ہوتی تھی جس زبان میں لوگ جانتے تھے، یعنی عربی زبان میں ہوتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس زبان کے لوگ جانکار ہوں اور وہاں کی جو مقامی زبان ہے، جس زبان کو لوگ جانتے ہو، اسی زبان میں جمعہ کا خطبہ ہونا چاہیے، نصیحت ہونا چاہیے اور لوگوں کو دین سکھانا چاہیے۔
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔